السلام علیکم 7th کلاس، کیا حال ہیں؟ ویلکم ٹو 7th پارٹ آف دا لیسن نمبر 1، اور یہ ہماری ایکسرسائز کا 7th پارٹ ہے۔ تو چلتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ اورل کمیونیکیشن سکلز۔ اورل کا مطلب ہوتا ہے زبانی، کمیونیکیشن سماجی روابط، سکلز مہارتیں۔ ایک طریقے سے یہ ہماری لسننگ اینڈ اسپیکنگ سکلز بھی کہلاتی ہیں یا مہارتیں کہلاتی ہیں، جو کہ بہت ضروری ہیں کہ جو کچھ ہم آپ کو سکھاتے ہیں وہ آپ بول بھی سکیں۔ ٹھیک ہے، تو بڑھتے ہیں آگے، آپ کو دکھا دیتے ہیں جی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نام تو ہم نے اس کا کر دیا اورل کمیونیکیشن سکلز۔ بنیادی طور پہ جو آپ کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کو ڈائلاگ فارم میں آپ کو یہ سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے جتنے 6 گریڈ میں ڈائلاگ سیکھے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا تھا، جیسے کہ اس میں آپ کو کوئی مینر سکھانا ہے، یا آپ کو مذہب کی کوئی بات بتانی ہے، یا کسی چیز کے بارے میں معلومات دینی ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ اس کے لیے لازماً ایسا ڈائلاگ بنا دیا جاتا، وہاں پہ موجود ہیں ڈائلاگز۔ 6 کلاس سے ڈائلاگز سٹارٹ ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو وہ ان ڈائلاگس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو سماجی طور پہ اویئر کرنا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہمارے مینر ہمیں کس طریقے سے اپنے کلچر کے اندر تعلقات بنانے ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، خبرنامہ سنتے ہیں، کارٹونز دیکھتے ہیں، اور ایسی تمام ویڈیوز جو دیکھتے ہیں جس میں بہت سارے کردار یا 1-2 کردار بول رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی باری پر، تو لازمی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ اچانک ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بولنے لگ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کس طریقے یہ سب ہوتا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتا دوں بچوں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ سب سے پہلے اسکرپٹ لکھا جاتا ہے ہر کردار کا، جیسے یہاں پہ ہر کردار کا نام لکھا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو اس نے لائنز بولنی ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں۔ ڈراماز کو میں ذکر کرنا بھول گئی، خاص طور پہ ڈراماز میں۔ اچھا، ڈراماز کو اگر آپ لکھی ہوئی کتابی شکل میں لیں گے تو وہ اسی طریقے سے ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے مقصد کی طرف۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ابھی حضور اکرم کے آخری خطبے کے بارے میں پڑھا تھا، تو اسی سے ریلیونٹ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بے ایمانی سے گریز کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پہ، رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پہ اور اسوہ حسنہ پہ ہمیں کاربند رہنا چاہیے، چاہے ہم کہیں بھی ہوں۔ اوکے جی، سچویشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سچویشن یہ ہے کہ 2 لڑکے، the 2 boys are at the canteen، کینٹین میں 2 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ the host boy tries to skip away from the canteen without paying the bill۔ جو میزبان لڑکا ہے وہ جو بغیر بل کے وہاں سے جانا چاہ رہا ہے۔ تو میں ڈائلاگ بولتی ہوں اب۔ بلال: hey عدنان stop۔ عدنان: let's go out of here in a whisper۔ in a whisper کا مطلب یہ ہے وہ آہستہ آہستہ بولتا ہے، جیسے ایسے let's go out of here۔ تو بلال اس پر بولتا ہے no I won't go without paying the bill، کہ میں بل پے کیے بغیر نہیں جا سکتا، نہیں جاؤں گا۔ عدنان: لیٹس موو نو بیئرز از اراؤنڈ ہیئر، کہ کوئی بیئرر یہاں پہ، یعنی جو مالک ہوتے ہیں بیئررز یا جو کام کرنے والا، کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ تو بلال کہتا ہے اٹس ڈس آنیسٹی ڈونٹ یو نو، اللہ آلمائٹی ہیز فاربڈن اس فرام ڈس آنیسٹی۔ یہ بے ایمانی ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے؟ تو عدنان کہتا ہے نو وے یو اسٹے ہیئر آئی ایم لیونگ۔ تو عدنان نے کیا بولا؟ وہ کہتا ہے کہ نو ویئر، نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں، تم یہاں رہو لیکن میں جا رہا ہوں، آئی ایم لیونگ، میں جا رہا ہوں۔ بلال: نو ناٹ ایٹ آل، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اف یو ڈونٹ ہیو اینی منی I will pay your bill, but we are not going out without paying your bill۔ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں تمہارا بل بھر دیتا ہوں، لیکن ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ عدنان:
کالنگ دا بیئرر. اچھا بیئرر آپ کی بیئرر یا کوئی ویٹر یا وہاں پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈشیں سرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ چاہے وہ آپ کی ایج کا ہے یا آپ سے بڑا ہے آپ اس کے ساتھ بہت ہی تمیز سے بات کیا کریں. ان کو پلیز کے ساتھ بولیں پلیز انکل میری بات سنیے. یا ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیبل بجا دیا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا جس سے وہ آ جاتے ہیں. لیکن اگر بلانا ہو وہ دور ہوں تو یہ نہیں کہ اوے لڑکے ادھر آؤ, یہ بری بات ہے. آپ ان کو بہت پیار سے بلائیں کہ جناب ادھر آ جائیں ہماری بات سنیں, یا جناب ادھر آئے پلیز انکل بات سنیے گا, ایسے الفاظ بولے. اوکے تو عدنان کہتا ہے آئی واز جسٹ چیکنگ یو, میں تو تمہاری صرف آزمائش کر رہا تھا یا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. آئی ایم پراؤڈ آف ہیونگ سچ اے نوبل اینڈ نائس فرینڈ لائک یو, مجھے تم جیسے اچھے دوست پر فخر ہے. بلال کہتا ہے می ٹو تھینکس الاٹ. تو اب آپ نے کرنی ہے اس کی پیئرز میں پریکٹس. ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ لوگ یہ پریکٹس کریں گے, آپ کی یہ ایکٹیویٹی ہے. تو میں نے آپ کو اس کی ایک سیمپل دینے کے لیے بلایا ہے 2 اسٹوڈنٹس کو, وہ آپ کے سامنے اس کو پریکٹس کر کے دکھائیں گے. پلیز کم. Hey, Adnan, stop! Let's get out of here. No, I won't go without paying the bill. Let's move. No bearer is around here. It is dishonesty. Don't you know Allah Almighty has forbidden us from dishonesty? No way. You stay here. I'm leaving. No, not at all. If you don't have any money, I will pay your bill. But we are not going without paying our bill. Uncle, please come. I was just checking you. I'm proud of having such a noble and nice friend like you. Me too. Thanks a lot. عزیز طلبہ میں امید کرتی ہوں کہ ان 2 اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے آ کے یہاں پہ پریکٹس کر کے ہمیں دکھایا, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے پریکٹس کرنی ہے. تو ڈائلاگس کا اس ڈائلاگ کا ہمارا میں ونس اگین آپ کو مقصد بتا رہی ہوں کہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں پہ بھی جانا ہے, چاہے وہ کوئی کینٹین ہوگی یا کسی فیکٹری کی کینٹین ہے, وہاں پہ ہم نے ہمیشہ ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہے. اس لیے کہ یہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے, یہ وہ اصول ہے جو ہمارے رسول پاک نے بتائے. عزیز طلبہ آپ کے لیے ریڈنگ سجیسٹڈ ریڈنگز یہ ہیں کہ آپ لائبریری میں جایا کریں اور وہاں پہ جو اسلام کے متعلق بکس ہیں وہ پڑھا کریں. اس سے آپ کا اسلام کے بارے میں جو نالج ہے اور زیادہ بڑھ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر خاص طور پہ آپ لوگ بہت کچھ پڑھا کریں. گلوسری. عزیز طلبہ گلوسری کسی ایک یونٹ کے آخر پہ بھی دی جاتی ہے اور کتابوں کے اینڈ پر, یعنی جب تمام ان کے یونٹس ختم ہو جاتے ہیں یا چیپٹرز ختم ہو جاتے ہیں ان کے اینڈ پر گلوسری کا سیکشن ہوتا ہے. اب گلوسری کیا ہے؟ گلوسری وہ خاص ورڈز ہیں, وہ ٹرمز ہیں جن کا تعلق اس موضوع سے ہے یا اس جو ٹاپک آپ کو پڑھایا گیا. فرض کرے کہ یہاں پر فرض نہیں کرے یہاں پر ہم نے آپ کو پڑھایا حضور اکرم کے بارے میں, ان کے آخری خطبے کے بارے میں, تو اس سے ریلیونٹ جو ہم نے نئے لفظ بتایا ہے آپ کو, جو آپ کو بولڈ لیٹرز میں نظر آ رہے تھے, وہ سارے کے سارے اینڈ پر ان کے میننگز دیے ہوئے ہیں. میں جب آپ کو ٹیکسٹ پڑھا رہی تھی تو میں نے ساتھ ساتھ ان کی آپ کو اردو میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اب آپ کا جو یونٹ ہے اس کے اینڈ پر گلوسری موجود ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کو زیادہ تر میں نے آپ کو پڑھایا بھی ہوا ہے اور بہت اچھے سے بتایا بھی ہوا ہے. addressed said something directly to someone, کسی کو ڈائریکٹ کو بات کہنا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس تھا. stray going in a wrong direction, غلط راستے پہ جانا. accruing coming in addition as interest, جب سود بڑھتا رہ جاتا ہے تو وہ بہت بھاری سود ہو جاتا ہے, وہ جو زیادہ جمع شدہ زیادہ سود ہوتے ہیں اس کو accruing بولتے ہیں. bondsman slave یا captivate. confederate a friend or an ally, ایک دوست یا اتحادی. custody protective care.
انہیریٹنس منی پراپرٹی دیٹ ون گیٹس آفٹر سم ونس ڈیتھ، وراثت جو مرنے کے بعد، کسی کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو ملتی ہے. لیجٹمیٹ کا مطلب ہوتا ہے لافل، قانونی. اگنورینس لیک آف نالج اینڈ اویئرنیس، جہالت. انوائلیبل ناٹ ٹو بی بروکن اور وائلیٹڈ. اسکیئرڈ یعنی کہ ڈرا ہوا جس کو توڑا نہ جائے. سیکرڈ کا مطلب ہوتا ہے مقدس. آگے یہ جو ہیں جو باتیں مقدس ہوتی ہیں ان کو توڑا نہیں جا سکتا، یا ان سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. ordained command of Allah Almighty, fate decided by the اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ تبدیل تو نہیں ہو سکتا، تو یہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. progeny بچے. privilege a right granted to an individual، کہ جو کسی ایک کو زیادہ استحقاق دیا جائے یا اس کا حق ہو. refuge shelter protection from the danger. reciprocate to give and receive mutually، کوئی چیز لینا. spirit real or intending meaning purpose of something، کسی چیز کا مقصد. superiority the conditions of being better than someone else، یعنی فوقیت، ایک سے دوسرے پر فوقیت. sovereignty میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، supreme and independent political power اور authority، جس کے پاس تمام اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے، تمام فیصلہ ہوتا ہے. iuris relating اور involving usury یعنی کہ سود. verily truly یا really، حقیقی بات یا سچی بات، بلا شبہ. witness a person who sees something happen and is able to describe it to other people. گواہی اس کا مطلب ہوتا ہے اس پورے سینٹینس میں کہ جو گواہی دیکھنے والا ہو، جس نے کوئی کچھ کام ہوتا دیکھا ہو. عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیسن بھی اختتام پذیر ہوا. امید کرتی ہوں کہ اس کو آپ بہت اچھے سے پڑھ چکے ہوں گے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ آپ صحت تندرستی میں رہیں، اپنے والدین کی عزت کرتے رہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں. خدا حافظ.